السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائے ستہ کی روشنی میں شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے عنوان سے ہم روایات مبارکہ لے کر حاضر ہیں، اور گزشتہ میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت پر چند روایات پیش خدمت کی تھی۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی حاضر خدمت ہے کہ راہ حق میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جن مصائب سے گزرنا پڑا، ان کی شدت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن خداوندی اپنے فریضہ کی ادائیگی کے لیے اپنا گھر بار، عزیز و رشتہ دار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے نکل جانے کا ارادہ فرمایا، تو دشمنان دین نے اس راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی۔ وہ نعرے توحید کو نہ مکہ میں بلند ہوتے سن سکتے تھے، اور نہ ان کو یہ گوارا تھا کہ خدا کی زمین کسی خطے میں خدا کا نام لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں بلد حرام سے جدائی کے صدمے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو براء کے والد ہیں سے ایک پالان خریدا۔ میں اس پالان کو اٹھا کر ان کے ساتھ چل دیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے اوپر پہرا بٹھا دیا گیا ہے، لہذا ہم رات کو مکہ سے نکلے۔ ہم نے ساری رات اور سارا دن سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ دوپہر اپنے شباب پر پہنچ گئی۔ پھر ایک چٹان ہمارے سامنے ظاہر ہوئی، ہم اس کے پاس گئے۔ اس کا کچھ سایہ تھا، میرے پاس چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زمین پر بچھا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کرنے لگا۔ اسی اثنا میں مجھے ایک چرواہا نظر آیا جو ایک چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا جو ہمارے پیش نظر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کس کا خادم ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں شخص کا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے ریوڑ میں دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تجھے بکری دودھنے کی اجازت ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے اس ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑا تو میں نے اس سے کہا، کھیری کو صاف کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ بھر دودھ نکالا، میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا جس کے اوپر ایک کپڑا تھا۔ میں نے پانی کا یہ برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے دودھ پر پانی ڈالا حتیٰ کہ اس کے نیچے والا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں دودھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوش فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ پھر ہم نے کوچ کیا اور ہماری تلاش میں آنے والے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 557 پر یہ روایت موجود ہے۔ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہو جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلاؤں میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے مطالعے سے تو یوں نظر آتا ہے جیسے سارا عالم کفر پورے تمطراق کے ساتھ حق کی شمع کو بجھانے کے درپے ہے، اور خدا کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ ان کے مقابلے میں صبر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان جفاکاریوں کے باوجود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان خون کے پیاسوں کے لیے جذبہ ہمدردی پوری آب و تاب کے ساتھ موجزن نظر آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں جنگ احد کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ کے سر پر زخم آئے، خون بہ کر آپ کے چہرے پر آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کیا ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر من شیء، سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 291 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہا تھا اور کون اس پر پانی انڈیل رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال کے ساتھ پانی اس پر ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پانی سے خون میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلایا اور اس کو زخم پر چپکا دیا، اس سے خون رک گیا۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا دانت کا ایک حصہ شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر پر ٹوٹ گیا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 584 پر یہ روایت موجود ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عالم کفر کے خلاف برسر پیکار تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مال و زر کے انبار تھے اور نہ سامان حرب کی بہتات تھی، بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مدینے کا تاجدار مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا تھا اور اس نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا، بلکہ میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے ہوئے بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن زبان سے کبھی شکوے کا کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید روایت لے کر آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔